طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله عم نواله۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی مہربانی سے یہ مبارک سلسلہ پوری پابندی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ حسب توقع جاری ہے، اور امید یہ ہے کہ اس سلسلے کا فائدہ اور اس کی اہمیت عام ہوگی اور لوگوں کی زندگیوں کے اندر غیر معمولی تبدیلی اور انقلاب اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو ان کو مفید اور مؤثر بنائے گا۔ مختلف بیانات، تقریریں اور حضرات علماء اکرام کی گفتگو سننے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری ذمہ داری صرف ایک چیز کو اختیار کرنے کی نہیں ہے، بلکہ دین کے جتنے بھی تقاضے ہوتے ہیں، جس کا تعلق اعتقاد سے ہو یا عمل سے ہو، اخلاق اور کردار سے ہو، اور ہماری ذاتی زندگی، متعدی زندگی، معاشرتی زندگی اور اخلاقی زندگی، وہ اگر درست ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد دنیا میں کوئی رسول نہ آیا ہے نہ آئے گا، کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا، اور آپ کے اوپر نبوت کے جتنے بھی مدارج ہیں، مراتب ہیں اور اقسام ہیں، وہ سب ختم ہو گئے۔ آپ ہی کی نبوت باقی رہنے والی ہے۔ آپ کے بعد کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہو۔ قرآن شریف کے اندر صاف صاف لفظوں میں آیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، اور یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ رحمت للعالمین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخری پیغمبر کے بیچ میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ حضور سے پہلے سلسلہ انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر تھے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل کی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا، رسول بنایا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ سے لے کر آخری پیغمبر تک کوئی جب نبی نہیں آیا تو اب ایسے نبی کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو سارے عالم کے لیے نبی ہو، ساری کائنات کے لیے نبی ہو۔ جس شہر کے اندر، جس بستی کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس جگہ کا نام مکہ ہے۔ مکہ معظمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ مکے کے حالات کیا تھے؟
کیسے تھے، جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اس دور میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت ہادی، بحیثیت داعی، بحیثیت معلم، بحیثیت مبلغ، بحیثیت مصلح، بحیثیت مزکی بنا کر کے بھیجا کہ اب آپ کا پیغام مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عالم بر عالم بحر میں آپ ہی کا پیغام چلے گا، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی آپ ہی کی نبوت قائم رہے گی، اور جتنے ایمان لانے والے ہوں گے وہ آپ کی نبوت کے پیروکار ہوں گے اور آپ کی رسالت کے مومن بن کر کے آئیں گے، یہاں تک کہ اخیر زمانے میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اور وہی دور ہوگا کہ جس میں دجال کا خروج ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئیں گے، قرآن مجید کے نصوص سے صراحتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت نہیں دی، بلکہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن کی اس آیت کو دیکھیے، اللہ فرماتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سولی دے دی گئی، اور اللہ ان دونوں باتوں کی نفی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو لوگوں نے ان کو قتل کیا اور نہ سولی دی، ولیکن شبہ لہم، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کو اللہ نے ان کے سامنے کر دیا، بالکل حضرت عیسیٰ سے ملتا جلتا ایک شخص، وہ شبیہ تھے حضرت عیسیٰ کے، ان کو انہوں نے مار دیا۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا۔ بہرحال یہ ایک الگ مضمون ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو بحیثیت پیغمبر نہیں آئیں گے، بلکہ بحیثیت متبع، بحیثیت ایک امتی کے آئیں گے۔ یہ خصوصیت صرف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ، پہلے کیا ہوتا تھا، کوئی بھی نبی آتا تھا اپنے زمانے کے لیے آتا تھا، اپنی بستی کے لیے آتا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے، اقوام عالم کے لیے، مذاہب عالم کے لیے، اور کہنا چاہیے کل بنو نوع انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اللہ کے پیغام کو اور اس کے احکام کو اس کے بندوں تک پہنچایا۔ یہ مضمون اصل میں ایسا ہے کہ کچھ وقت چاہتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی موقع پر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ آج کے جلسے کے لیے حضرت مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوری، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، اسی طریقے پر حضرت مولانا افضال الرحمن صاحب، ان دو بیانوں کا اعلان ہوا تھا اور یہ دونوں حضرات آ چکے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے۔ جلسے کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہوگا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ابو ہریرہ نام ہے اس کا، وہ قرآن مجید پڑھے گا۔ أعوذ بالله
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. نعت پڑھیں گے مولانا محمد عاصم قاسمی سیتاپوری، چند اشعار پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انگوٹھی دل ہے اور اس کا نگینہ، انگوٹھی دل ہے اور اس کا نگینہ، مدینہ ہے مدینہ ہے مدینہ، انگوٹھی دل ہے اور اس کا نگینہ، اسی کی ہے چمک سینہ بسینہ، اسی کی ہے چمک سینہ بسینہ، اندھیری رات کا جگنو مدینہ، اندھیری رات کا جگنو مدینہ، وہیں تو سب ہے مرنا ہو کے جینا، وہیں تو سب ہے مرنا ہو کے جینا،
مدینہ آج بھی کل بھی مدینہ مدینہ آج بھی کل بھی مدینہ یہاں مرنا سوارت ہے نہ جینا یہاں مرنا سوارت ہے نہ جینا مدینہ چل مدینہ چل مدینہ انگوٹھی دل ہے اور اس کا نگینہ مدینہ ہے مدینہ ہے مدینہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ اما بعد. ابھی تلاوت سے پہلے جس مضمون کا سلسلہ میں نے شروع کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر ہمارے آقا ہمارے مولا امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت بہت سارے مذاہب پائے جاتے تھے. مشرکین کا مذہب تھا، اہل کتاب کا مذہب تھا، توریت کے پڑھنے والے، انجیل و زبور کے پڑھنے والے، حضرت عیسیٰ کو حضرت موسیٰ کو ماننے والے، یہ سارے کے سارے مذاہب موجود تھے. قرآن اور حدیث سے تاریخ انسانی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے مذاہب کو جو اس وقت موجود تھے، جو مشرکانہ مذاہب تھے وہ بھی، اور جو صحیح مذاہب تھے اہل کتاب تھے، ان سب کو شریعت اسلامیہ کے ذریعے سے منسوخ کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اسلام کے مقابلے میں اہل کتاب تھے. سب سے زیادہ فخر کرنے والی قوم دنیا کے اندر وہ قوم تھی کہ جس کو قوم یہود کہا جاتا. حضرت موسیٰ کے ماننے والے، توریت کے پڑھنے والے، زبور کے پڑھنے والے بنو اسرائیل. بنو اسرائیل کسی طریقے سے یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، ہاشمی، قرشی، مطلبی یہ رسول نہیں ہے، اس کو ہم رسول مان ہی نہیں سکتے ہیں. کیوں نہیں مان سکتے ہیں؟ یہ ان کا غرور تھا اور ان کا گھمنڈ تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم بنو اسرائیل ہیں اور یہ محمد ابن عبداللہ جو اپنے کو نبی کہلوا رہا ہے یہ اسماعیلی ہے، بنو اسماعیل کا ہے. اور بنو اسماعیل کی تاریخ یہ رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تو حضرت اسماعیل اور دوسرے کا نام تو حضرت اسحاق. اچھا، حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہوا، حضرت اسحاق کی اولاد میں
پے در پے نبی ہوتے رہے، پے در پے نبی ہوتے رہے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف، انہی میں حضرت موسیٰ بھی آئے، انہی میں حضرت عیسیٰ بھی آئے، حضرت داؤد بھی آئے، حضرت سلیمان بھی آئے، حضرت زکریا بھی تھے، حضرت یحییٰ بھی تھے۔ یہ سارے کے سارے انبیاء بنو اسرائیل کہلاتے ہیں۔ ان کو یہ گھمنڈ تھا، فخر تھا، کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو کہ جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، اور میں نے تم کو فضیلت دی ساری دنیا پر۔ کیسے فضیلت دی؟ جو انعامات تمہارے اوپر ہوئے میرے، وہ کسی قوم پر نہیں ہوئے۔ جو نعمتیں میری ہوئی تمہارے اوپر، وہ کسی قوم پر نہیں ہوئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حضرت مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے سفر حج سے واپسی ہوئی ہے۔ ان کا آنا بڑا ہی مبارک ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کے آنے کو اور ان کی زیارت کو قبول فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنو اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہوئیں، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے تم کو نبی بنایا، تمہارے آبا و اجداد میں نبی ہوئے، بادشاہ ہوئے۔ اللہ نے تم کو وہ برتری دی، وہ فوقیت دی، وہ نعمتیں دی کہ کائنات میں کسی کو نہیں دی ہوں گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اللہ کے نافرمان بن جاؤ۔ یہ سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام کیا پیغام لے کر کے آئے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا میں نے نام لیا آپ کے سامنے، یہ انبیاء بنو اسرائیل میں سے تھے۔ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہود کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بہتر، سب سے افضل بتاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے ٹکر کی دنیا کے اندر کوئی قوم نہیں ہے، ہم بنو اسرائیل ہیں، ہم بنو اسماعیل کو نہیں مانیں گے، اور ہم ان سے افضل اور بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو اپنی خاندانی عصبیت کے اوپر، تم کو اپنے آبا و اجداد کے اوپر غرور ہے۔ تمہیں نہیں معلوم تمہارے آبا و اجداد کیا پیغام لے کر کے آئے تھے؟ تم بھول گئے کہ جب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو اس وقت جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس کا اقرار کیا تھا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ہم عبادت کریں گے جو آپ کا بھی معبود، ابراہیم کا بھی معبود، اسحاق کا بھی معبود ہے، اور اسی کے سامنے ہم جھکیں گے، کسی اور کو نہیں مانیں گے ہم۔ اور تم یہ کہتے ہو
کہ ہم اسلام کو نہیں مانیں گے؟ اسلام ایک الگ مذہب ہے. اسلام سے زیادہ بہتر وہ مذہب ہے کہ جس کے اوپر ہم ہیں. اللہ کہتا ہے کہ تم کس بلبوتے کہتے ہو؟ ذرا دیکھو اپنے آبا و اجداد کو، اپنے باپ ابراہیم کو دیکھو، ان کا مذہب کیا تھا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ وہ مسلم تھے اور وہ اللہ کے یکسوئی کے ساتھ بندگی کرنے والے، فرما برداری کرنے والے تھے. تم اپنے ان آبا و اجداد کے اوپر گھمنڈ کرتے ہو. تم یہ کہتے ہو کہ ہم اپنے عمل سے جہنم میں نہیں جائیں گے، ہمارے آبا و اجداد کی نیکیاں کام آ جائیں گی. دیکھیے سورہ بقرہ کی وہ آیتیں، اللہ فرماتا ہے کہ جن بزرگوں کی طرف تم اپنے کو منسوب کرتے ہو ان بزرگوں کا نام نہ لینا. تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جو امت گزر گئی اس کا کیا ہوا اس کے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہوگا. تم گھمنڈ کرتے ہو. تم کہتے ہو لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا. جنت میں کوئی نہیں جائے گا مگر وہی کو جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا. تم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے. ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں اپنے دین کے ساتھ وابستہ رہو. ہماری تہذیب اسلامی تہذیب ہونی چاہیے. ہمارا گفتار، کردار، طور طریقہ، چال چلن، اخلاق، ہماری معاشرت اسلامی ہونی چاہیے، اسلام کے علاوہ نہیں. ہمارے اعتقادات اسلامی ہونے چاہیے، ہمارے افکار و نظریات اسلامی ہونے چاہیے. اور یہ یہود و نصارہ منصوبہ بند ہیں. یہ چالے چل رہے ہیں کہ مسلمان رہیں لیکن اپنی شناخت کے ساتھ نہ رہیں، مسلمان زندہ رہیں لیکن قرآن سے وابستہ ہو کر کے نہ رہیں. ان کو ہماری ذات سے کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے. ہم زندہ رہیں، ہم کھائیں پیئیں، ہم عیش کریں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. ان کو تکلیف صرف اس بات سے ہے کہ اچھا مسلمان اللہ کے اس پیغمبر کو مانیں گے کہ جو اسرائیلی نہیں تھا، اسماعیلی تھا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے پیغمبر، یہ یہود آپ سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کو مان لیجئے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ نہ مانیے گا. قل ان ہدی اللہ هو الہدی. آپ یہ کہیے گا کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئی بس وہی ہدایت ہے. اللہ کا آخری دین، آخری شریعت، اللہ کا آخری پیغمبر، ہمارے آقا و مولا، سرکار انبیاء، سرتاج اولیاء، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ساری دنیا کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت، آپ رحمت للعالمین بن کر کے آئے. گوروں کے لیے بھی، کالوں کے لیے بھی، عربیوں کے لیے بھی، عجمیوں کے لیے بھی، ہندیوں کے لیے بھی، مصریوں کے لیے بھی. دنیا کے اندر جہاں جہاں اولاد آدم ہیں، جس قوم کے بھی لوگ ہوں گے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے مکلف ہیں. حکم ہے ان کو کہ کوئی اور دین نہ مانے، صرف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ. میں بات کو ذرا لمبی کر گیا. حضرت مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ابھی بہت جلدی ہی چند منٹوں میں چلے جائیں گے یہاں سے، اور ان کا سفر ہے. ہم بہت ہی ادب اور احترام سے، سب سے پہلے یہ کہ مجھے جو اس وقت خوشی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی مل جاتی اتنی خوشی نہ ہوتی
حضرت مفتی صاحب ہمارے ان جلسوں میں تشریف لائے. کل بھی میں نے کہا تھا حضرت محتمین صاحب تشریف لائے تھے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میں تو ان سے بات بھی نہیں کر سکتا ہوں, اتنا ڈرتا ہوں. حضرت مفتی صاحب نے میری دعوت کو منظور کر لیا, یہ ان کا احسان ہے, ان کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو باعث برکت بنائے, باعث خیر بنائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کلمات عالیہ سے اور مواعظ حسنہ سے ہم کو ہمیشہ کے لیے مستفید فرمائے, اور ان کی باتوں کو اللہ ہمیشہ کے لیے مؤثر بنائے. ہم بہت ادب اور احترام کے ساتھ حضرت مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں. یہ نواسے ہیں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے ہیں, میرے استاذ مخدوم گرامی حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے ابھی برادر صغیر حضرت مولانا مفتی محمد عفان صاحب تشریف لائے تھے. میرے والد صاحب سے بہت قریب رہے ہیں یہ لوگ, اور میرے والد صاحب ان کو بہت چاہتے تھے, ان کو بھی, ان کے بھائی کو بھی, اور ان کے والد محترم کو. اللہ تبارک و تعالی ان کو صحیح سچی بات کہنے اور ہم کو سننے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان منصور پوری استاد حدیث دارالعلوم دیوبند. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام, اس مبارک جلسے میں تشریف لانے والے سبھی معزز حاضرین اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں, شہدائے اسلام کے عنوان سے یہ جلسے ایک صدی سے زائد عرصے سے متواتر جاری ہیں. اور یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ یہ محض جلسے نہیں ہیں بلکہ ایک دینی دعوتی اصلاحی تحریک ہے, اور یہ اسٹیج اہل حق کا اسٹیج ہے.
یہاں سے جو پیغام دیا جا رہا ہے، جو ذہن سازی کی جا رہی ہے، جو اصلاح کی جا رہی ہے، وہی عین سنت اور شریعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی نور اللہ مرقدہ کی قبر کو نور سے بھر دیں کہ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عقائد اور اعمال کی اصلاح کا اس پورے خطے میں جو کام لیا ہے وہ بے نظیر ہے، اور آپ نے ان جلسوں کا نام شہدائے اسلام رکھا۔ یہ اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ہمارے درس میں ایک طالب علم نے پرچہ دیا کہ آپ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں تفصیلی بیان فرمائیے۔ یہ اس نے پرچہ دیا۔ تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے ذہن میں صرف اسی واقعہ شہادت کی تفصیلات سننے کا جذبہ کیوں پیدا ہوا؟ کیا پوری اسلامی تاریخ میں صرف ایک ہی شہادت پیش آئی ہے؟ کیا دور نبوت میں شہادتیں نہیں ہوئیں؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اس کی تفصیلات امت میں بیان نہیں ہونی چاہیے؟ کیا غزوہ احد کے دیگر شہداء کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا غزوہ خندق کے شہداء، ان کے ذکر سے ہماری مجلسیں معمور نہیں ہونی چاہیے؟ کیا بیر معونہ کے حفاظ شہداء کے بارے میں ہمیں تذکرہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور پھر دور صدیقی میں جو عظیم معرکے ہوئے اور اس میں کتنے سو صحابہ نے شہادت کا جام نوش فرمایا، جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے خلاف، کیا ان کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور پھر خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کا واقعہ بھی اسی مہینے کے شروع میں پیش آیا، تب آپ نے پرچی کیوں نہیں دی کہ آج حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ بیان ہو جائے؟ حج کے زمانے میں خلیفہ ثالث ذو النورین امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو انتہائی مظلومانہ حالت میں شہید کیا گیا، جسے پڑھ کر کے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مدینۃ الرسول میں ان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کا معاملہ کیا گیا، کیا امت کو اس سے باخبر نہیں کرنا چاہیے؟ اور پھر خلیفہ رابع محب رسول اور محبوب رسول
اور ہم سب کے محب اور محبوب، جن سے محبت معیار ایمان قرار دی گئی، سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ، ان کو ابن ملجم خبیث نے شہید کیا، ان کی شہادت کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ بے شک ریحانۃ الرسول ہم سب کی آنکھوں کے تارے، دل کے ٹکڑے، جن سے محبت ہمارے رگ و ریشے میں بسی ہوئی ہے اور ہر مومن کے رگ و ریشے میں بسی ہوئی ہے، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بہت بڑا سانحہ ہے، المیہ ہے، المناک ہے، لیکن ان کی شہادت کو عنوان بنا کر ان سے زیادہ جلیل القدر شہیدوں کو فراموش کر دینا، ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے۔ یہی بات حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی کے پیش نظر تھی کہ آپ نے ان جلسوں کا نام رکھا شہدائے اسلام، یعنی ایک شہید کا تذکرہ مت کرو، سب شہیدوں کا تذکرہ کرو، جنہوں نے اسلام کی ترقی کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کیں، ان کو کبھی فراموش نہ کیا جائے۔ ان میں سے ہر فرد کو اپنے سینے سے لگایا جائے، اس کی عظمت، اس کا احترام دل میں رکھا جائے۔ یہی صحیح عقیدہ ہے، یہی سچا دین ہے۔ اور جو اس کے خلاف چلتا ہے اور اس رخ سے الگ ہوتا ہے اور زیغ اور ضلال میں مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو افراد عطا فرمائے، وہ تمام کائنات میں حضرات انبیاء علیہ السلام کو جو ساتھی ملے ان سب میں سب سے افضل ہیں اور امت میں بھی سب سے افضل ہیں۔ جس نے بھی اسلام کی حالت میں نبی اکرم علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور وہ اسلام پر قائم رہا اور وفات اس کی اسلام پر ہوئی، ایمان پر ہوئی، وہ صحابی ہے جو ساری امت کے تمام قطب، ابدال اور سب لوگوں سے افضل ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ اس لیے بھی ہے کہ ہم تک جو دین پہنچا ہے قرآن کریم کی شکل میں یا احادیث شریفہ کی شکل میں، اس میں واسطہ بنے ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ اگر اس واسطے میں ذرا بھی جھول پیدا ہو جائے تو پورا دین غیر معتبر قرار پاتا ہے اور پورا دین خربطہ ہو جائے گا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں اور ان کا یہ مستحکم مضبوط عقیدہ ہے کہ ہر صحابی، چاہے وہ درجے میں کسی بھی درجے کا ہو، وہ امت کے تمام افراد سے افضل ہے اور اس کی بے توقیری قطعاً جائز نہیں۔ صحابی رسول، فقیہ الامت،
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور مقولہ ہے جو آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ آپ نے فرمایا من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جس کو طریقہ چاہیے چلنے کے لیے وہ ان لوگوں کا طریقہ پکڑے، اختیار کرے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گزر چکے۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، اس لیے کہ زندہ آدمی وہ فتنے سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بمن قد مات سے آپ کی مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے طے کر لے۔ آپ نے فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ لوگ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پروانہ عطا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا، کہ ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، من قد مات کا مصداق۔ اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ پوری امت میں سب سے افضل تھے، ان کے دل سب سے صاف اور پاکیزہ تھے، ان کا علم سب سے گہرا تھا، ان کی زندگی تکلفات سے پاک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں میں اپنے نبی کی صحبت اور رفاقت کے لیے ان کو منتخب فرمایا تھا اور اپنے دین کی اشاعت کے لیے ان کو منتخب کیا تھا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا مقام ہے جو ایک عظیم صحابی نے بہت شاندار انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اب کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی بھی ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں کوئی نازیبہ بات زبان سے نکالے۔ اگر وہ نازیبہ بات نکالے گا تو وہ اپنی عاقبت خراب کرنے والا ہوگا، زیغ و ضلال میں مبتلا ہونے والا ہوگا، وہ ہرگز حق پر قائم نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رفقا میں اور صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ آپ کی نظر میں خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، بلکہ خود صحیح احادیث میں نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب بھی کسی کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو وہ کچھ نہ کچھ جھجکا ضرور، سوائے ابو بکر کے، کہ جب ان کے سامنے دعوت آئی فوری طور پر انہوں نے قبول کر لیا بلا توقف۔ اور فرمایا کہ میں نے دنیا میں
سبھی لوگوں کا احسان ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے، ان کے اتنے احسانات ہیں کہ میں ادا نہیں کر پایا۔ اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اور آپ نے اپنی حیات مقدسہ میں دو کام ایسے کیے خاص طور پر جو اس بات کی جانب واضح اشارہ تھے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کو آپ کی حقیقی وراثت کا امین بنایا جا سکتا ہے تو وہ ذات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ایک کام تو یہ کیا کہ سن 9 ہجری میں آخری حج سے پہلے والے سال میں امیر الحج بنا کر تمام صحابہ میں حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اور لشکر قافلہ روانہ ہو گیا، کئی منزل تک پہنچ گئے تو پیچھے سے سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو بھیجا کہ تم جا کر کے کچھ اعلانات کر دینا اس حج میں۔ تو سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے پوچھا امیر او مامور، حضور نے تمہیں امیر بنا کے بھیجا ہے یا میرا مامور بنا کے بھیجا ہے؟ یہ پوچھنے کا منشا کیا تھا پتہ ہے؟ قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ چل جاتا کہ حضرت علی کو امیر الحج بنا کر حضور نے بھیجا ہے تو آپ بلا تکلف ان کو امیر مان لیتے، کوئی شبہ نہیں تھا۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے فرمایا کہ نہیں، مامور ہوں، اور مجھے تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ جو خاص قسم کے معاہدہ جات ہوتے ہیں وہ قریبی عزیز جا کے اعلان کرتا ہے، یہ وہاں کا دستور تھا، اس لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو امیر الحج آپ کو بنایا۔ تمام صحابہ میں اس کام کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا، حالانکہ آپ کے لیے کوئی کسی طرح کی روک ٹوک نہیں تھی، آپ جس کو چاہتے امیر بنا دیتے۔ اور صحابہ کی وہ جماعت تھی کہ سب لوگ بلا چون و چرا تسلیم کر لیتے، سوال ہی نہیں تھا انکار کا، کسی کو بھی بنا دیتے۔ دیکھیے، وفات سے پہلے لشکر جا رہا ہے اور امیر کس کو بنایا؟ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی، جو 9 عمر صحابی ہیں۔ اور اس لشکر کے ماتحت جو جانے والے ہیں ان میں اکابر صحابہ ہیں، کسی صحابی سے یہ بات منقول نہیں ہے کہ کسی نے اعتراض کیا ہو کہ اسامہ کو کیوں بنایا بھائی۔ یہ دلیل ہے
کہ صحابہ کی پوری جماعت 100% تابعدار تھی، اطاعت شعار تھی، آپ جس کو کہہ دیتے وہ بنتا اور سب مانتے۔ آپ نے امیر بنایا تو کس کو بنایا؟ سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ عظیم کام ہے حج کا، اجتماعی کام۔ پھر دوسری بات، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت خراب ہوتی ہے، مرض الوفات ہے، مغرب کی نماز ادا کر کے عشاء کی تیاری فرما رہے ہیں، وضو فرماتے ہیں، مگر غشی آ جاتی ہے، پھر وضو فرماتے ہیں، پھر غشی آ جاتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہو گیا، کمزوری نقاہت بہت ہے۔ جمعرات کا دن ہے، کئی مرتبہ جب وضو کیا اور غشی ہو گئی تو آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ مسجد نبوی میں سب صحابہ انتظار میں ہیں، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ کیا اس وقت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ موجود نہیں تھے؟ بتائیے آپ حضرات، تھے یا نہیں تھے؟ کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے؟ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے؟ یا اور حضرات نہیں تھے؟ بڑے بڑے اعلم الصحابہ، افقہ الصحابہ، اقرؤہم ابی بن کعب، کیا وہ نہیں تھے؟ اور اگر آپ کسی کا بھی نام لے کے کہہ دیتے کہ فلاں تم پڑھاؤ تو کیا کسی کو اعتراض ہو سکتا تھا؟ بتائیے، اعتراض ہو سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ حضور کے رہتے ہوئے حضور کے مصلی پر میرے ابا جان کھڑے ہوں، کہیں لوگ اسے اچھا نہ سمجھیں۔ تو آپ نے دیگر ازواج مطہرات کو ساتھ ملا کے یہ بات حضور کی خدمت میں رکھی کہ ابو بکر رقیق القلب ہیں، آپ کے رہتے ہوئے آپ کے مصلی پہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے، آپ عمر سے کہہ دیجئے وہ پڑھا دیں، وہ قوی القلب ہے، مشہور تھا۔ تو کیا آپ ان ازواج مطہرات کے کہنے پر اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نماز پڑھوا لیتے تو کیا کسی کو اعتراض ہو سکتا تھا؟ اور اگر آپ انہیں حکم دیتے تو کیا کوئی صحابی اس پر انکار کر سکتا تھا؟ لیکن آپ نے کیا کیا؟ علماء جانتے ہیں، صحیح حدیث ہے، آپ نے ازواج مطہرات کو تنبیہ فرمائی، اِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، تم ایسا غلط مشورہ دے رہی ہو، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں گے۔ ابھی حضور باحیات ہیں، اور جو دین کا ستون ہے نماز، اجتماعی عبادت، اس کے لیے آپ نے کس کو مقرر فرمایا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ 17 نمازیں حضور کی حیات میں حضور کے مصلی پر آپ نے ادا فرمائی ہیں۔ یہ دونوں باتیں، کہ امیر الحج آپ کو بنایا اور اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر کھڑا کیا، یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ اور دلیل تھی کہ حضور جب نہیں رہیں گے تو قیادت امت کی آئے گی کس کے ہاتھ میں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ اور آپ نے وہ کر کے دکھلا دیا، اور دنیا نے مان لیا
کہ جو صفات تھیں، جو کمالات تھے، جو تحمل تھا، جو علم تھا، جو شاندار عمل تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کی نظیر کہیں اور نہیں تھی۔ چنانچہ جب پیغمبر علیہ السلام کی وفات کی خبر عام ہوئی تو مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے، صحابہ عجیب و غریب کیفیات میں پڑ گئے۔ کسی پر اگر گریہ طاری ہے تو وہ روئے چلا جا رہا ہے، کسی پر بالکل سکوت کا عالم ہے، چپ ہے، بالکل زبان سے کوئی بات نہیں نکل رہی، چپ ہے، پڑا ہے تو ایک طرف کو پڑا ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بہادر اور طاقتور شخص وہ تلوار لے کے مسجد نبوی میں آ گئے۔ خبردار اگر کوئی یوں کہے کہ حضور کی وفات ہو گئی اس سے نمٹا جائے گا، حضور کی وفات گویا نہیں ہوئی ہے، وہ تو آپ طور پہاڑ کے جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے ایسے ہی آپ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صبح حضور کی طبیعت کچھ بشاشت دیکھ کر آپ مدینہ کے باہر اپنے دوسرے مکان میں گئے ہوئے تھے۔ وہ جب واپس آئے اور انہوں نے مسجد نبوی کا منظر دیکھا تو پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا بیٹھ جاؤ، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایسے جذبات میں تھے کہ ان کے کہنے کے باوجود نہیں بیٹھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری طرف جا کر ایک مختصر سی تقریر فرمائی اور فرمایا، اے لوگو سن لو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا رہا ہو وہ جان لے کہ حضور اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہو اس یقین کر لے کہ اللہ حی لا یموت ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی یہ تقریر سن کر مجھ سے کھڑا نہیں رہا گیا، میں زمین پہ بیٹھ گیا ایک دم سے۔ تو جس موقع پر کوئی اپنے آپے میں نہیں تھا، امت کو سنبھالا ہے تو کس نے سنبھالا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا ہے۔ جب ہر آدمی گھبراہٹ میں، بے قراری میں، کیا کریں کیا نہ کریں، اور پھر یہ مسئلہ ہوا کہ حضور کو نہلایا جائے تو کیسے نہلایا جائے، تدفین ہو تو کیسے تدفین ہو۔ اس سے پہلے امت کے سامنے ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا، تو ساری امت میں اس کا علم سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی کے پاس نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا حضور کا جسد اقدس سے کوئی کپڑا ہٹایا نہیں جائے گا، اور جہاں آپ کی وفات ہوئی ہے اسی جگہ آپ کی تدفین ہوگی، اور آپ کی نماز جنازہ اجتماعی ادا نہیں کی جائے گی، الگ الگ لوگ پڑھیں گے، آئیں گے پڑھتے رہیں گے، آئیں گے پڑھتے رہیں گے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جس کی وجہ سے آج یہ امت ہے،
ایسا نازک مرحلہ پیش آیا، وفات کی جب خبریں پھیلنی شروع ہوئیں، مسلم شریف میں روایت ہے قبائل کے قبائل مرتد ہونے کو تیار، کہ بس قصہ ختم، اب حضور تو تشریف لے گئے۔ کسی نے صاف اعلان کر دیا کہ جی اب ہمارا کوئی اسلام سے تعلق نہیں، ہم تو پرانے اس پہ چلے گئے۔ اور کچھ قبائل نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اسلام پہ تو رہیں گے مگر یہ زکوٰۃ وکات نہیں دیں گے، مسلمان رہیں گے۔ اب ہر طرف سے یہ خبریں آنی شروع ہوئیں، مشورہ ہوا کیا کریں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ابھی جو بڑے بڑے مرتد ہیں ان سے نمٹ لو، یہ جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں یہ تو کم سے کم کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، ان سے بعد میں نپٹا جائے، ابھی ان سے نمٹ لو جو کھلے مرتد ہو رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جملہ اسلامی تاریخ کا روشن ترین جملہ ہے، فرمایا عمر اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام اینقص الدین وانا حی۔ اسلام کے زمانے میں بزدل بن گئے، جاہلیت کے زمانے میں بڑے زور آور تھے، سن لو میرا یہ فیصلہ ہے کہ دین کے اندر ادنا سی کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے، ابو بکر کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا زکوٰۃ میں، آج منع کرے گا ابو بکر اس سے بھی جہاد کرے گا، اور اگر کوئی ساتھ نہیں جائے گا ابو بکر اکیلا جائے گا۔ یہ غیرت، یہ حمیت، یہ عزیمت، یہ استقامت، اس نے ہی اسلام کو صحیح رخ پر قائم رکھا ہے، ورنہ پتہ نہیں کیا حال ہوتا اور ہم لوگ کس حالت میں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے رفقا عطا فرمائے نبی اکرم علیہ السلام کو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد خلافت صدیقی کار نبوت کی تکمیل ہے، کار نبوت کی تکمیل ہوئی ہے خلافت صدیقی پر۔ اور لکھا ہے آپ کی سیرت میں کہ آپ کو پیغمبر علیہ السلام سے ایسا تعلق تھا کہ اسی فراق کے غم میں جو دل میں آپ محسوس کرتے تھے، حضور کی جدائی کا غم، وہی آپ کی وفات کا سبب بنا ہے۔ 2 سال کے اندر اندر سے گھلا دیا۔ پیغمبر علیہ السلام کی یاد میں یہ وہ ذات ہے، انہوں نے وفات سے پہلے ایک تحریر مرتب کی اور اس میں اپنا جانشین نامزد کیا، اور یہ بھی خلافت کا ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ارباب حل و عقد طے کریں، جیسے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت طے ہوئی سقیفہ بنی ساعدہ میں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ خلیفہ نامزد کر کے اور لوگوں سے اس پر بیعت لے لے اپنی زندگی میں۔ تو سارے صحابہ موجود ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہیں، بڑے بڑے
جہاں دیدہ لوگ ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نظر کن پر پڑی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور انہوں نے فیما بینہ و بین اللہ یہ امانت سمجھی کہ اگر اس امت میں کوئی شخصیت اس وقت خلافت کا بار اٹھا سکتی ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، کیونکہ یہ وہی فاروق اعظم ہیں جن کو پیغمبر علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا۔ سارے صحابہ مرید نبوت ہیں، فاروق اعظم مراد نبوت ہیں۔ یہ وہی فاروق اعظم ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا، عمر تم جس راستے پہ چلتے ہو شیطان کنی کاٹ جاتا ہے، ہمت نہیں ہے تمہارا سامنا کرنے کی۔ یہ وہی فاروق اعظم ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت جاری ہوتی تو عمر نبی ہوتے، ان سے زیادہ اس کا مستحق اور کون ہو سکتا تھا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی امت میں بہت اونچا مقام ہے، ذو النورین ان کا لقب ہے۔ ایک صاحبزادی آپ کے نکاح میں دی، ان کی وفات ہو گئی، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ دی، ان کی وفات ہو گئی تو حضور نے فرمایا اگر میری کوئی اور بیٹی بھی خالی ہوتی اس کا نکاح بھی عثمان سے کرتا۔ آج اگر داماد کوئی نالائق نکل جائے تو دوسری بیٹی کا تو سوال نہیں، چاہتا ہے یہ بیٹی بھی اس کے نکاح سے نکل جائے۔ یہاں دو دو بیٹیاں دے کے تیسری کے بارے میں بھی فرمایا ہے، کتنا بڑا اعتماد۔ فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ ہر نبی کا جنت میں خاص رفیق ہوگا اور میرے خاص رفیق عثمان بن عفان ہیں۔ اور ان کی سیرت کمالات سے اور عظیم قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک موقع پر چندہ ہو رہا تھا، بہت بڑی تعداد میں آپ دراہم لے کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، قدم پہ ڈال دیے۔ حضرت نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ میں وہ دراہم اٹھائے، فرمایا آج عثمان نے ایسا کام کیا ہے زندگی میں کوئی کام نہ بھی کرے تو نجات کے لیے کافی ہے۔ چہرہ خوشی سے دمدما رہا تھا۔ الغرض یہ وہ حضرات ہیں جن سے عقیدت اور محبت مدار ایمان ہے، اور ان سے ادنا درجے بھی اگر دل میں کوئی بغض عناد کسی بھی درجے میں ہوگا تو وہ آدمی ضرور بھی ضرور منافق ہے، وہ مومن نہیں کہلایا جا سکتا ہے۔ اور یہی حال خلیفہ رابع امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا ہے، جو آپ کے انتہائی مقرب ترین صحابہ میں سے ہیں۔ بچپن سے پرورش پائی، پوری تربیت آپ نے فرمائی، اپنا محب اور محبوب قرار دیا، آپ سے محبت کو معیار ایمان قرار دیا۔ ان سب صحابہ سے ہمیں محبت رکھنی ہے۔ اور سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی صحابی ہیں اور بہت اعلیٰ درجے کے صحابی۔ ترمذی شریف میں نبی اکرم علیہ السلام نے ان کے بارے میں دعا
جو فرمائی تھی وہ منقول ہے، اللہم اجعلو ہادیا مہدیا واہدہ واہدی بہ، کہ اللہ معاویہ کو رہبر بنائیے، ہدایت یافتہ بنائیے، ان کو بھی ہدایت پر رکھیے، ان کے ذریعے سے بھی امت کو ہدایت عطا فرمائیے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو شام کا گورنر بنایا۔ کچھ لوگوں کو اشکال ہوا تو آپ نے فرمایا چپ رہو، میں نے حضور سے ان کے لیے دعا سن رکھی ہے، اللہم اہدی بہ، یہ غلط نہیں ہو سکتے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست اعلیٰ درجے کی تھی، جس کے بارے میں جو کہہ دیا وہی ہو کے رہا۔ اگر ان میں ادنا سی بھی کمی ہوتی تو ہرگز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نہ تو انہیں گورنر بناتے نہ ان کا دفاع فرماتے۔ آج بے توفیق لوگ ان کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں، انہیں اللہ کے دربار میں حاضری سے ڈرنا چاہیے۔ کیا منہ دکھائیں گے وہ پیغمبر علیہ السلام کو، اور کیا منہ دکھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس سے ڈرنا چاہیے۔ جلد از جلد توبہ کر لینی چاہیے، اسی میں عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے، زیغ و ضلال سے، بدعقیدگی سے، کج فکری سے، بد فکری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری جو اپنا بہت قیمتی وقت ہم کو دے کر کے یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں، ہم ان کے دل سے مشکور اور ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنی بے پناہ مصروفیتوں کے باوجود مجھے اپنا قیمتی وقت دیا، اور میں اس وقت ایک اور بہت بڑی مسرت کا اظہار کر رہا ہوں۔ آپ لوگ ذرا میری طرف متوجہ رہیے گا۔ حضرت مفتی صاحب تشریف لے جا رہے ہیں، خیریت کے ساتھ جائیں، بہت کم وقت ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا محی السنہ شاہ ابرار الحق صاحب کے خلیفہ، ہم سب کے محترم مکرم مخدوم سرپرست، ملت اسلامیہ ہندیہ کی عظیم المرتبت شخصیت حضرت مولانا افضال الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج ہی تازہ بتازہ سفر حج سے واپسی ہوئی ہے۔ آج ہی کے دن مجھے حیرت ہے کہ حضرت کے دل میں اس کی اہمیت تھی، ورنہ سفر حج کے بعد جو وہاں تکان ہوتی ہے، سفر ہوائی جہاز کا سفر، اور اس کے بعد پھر واپسی کرنا لکھنؤ ان جلسوں کے لیے، ہم بالکل وقت نہ لے کر کے حضرت کی خدمت میں ایک حقیر معمولی درخواست پیش کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے فیوض و برکات عام فرمائیں اور ہم سامعین کو اپنے بلند مواعظ سے مستفید فرمائیں، اور حضرت ہی کی دعا پر آج کا جلسہ اختتام پذیر ہوگا، اور کل کے جلسے کے لیے مزید جو اعلانات ہوں گے کل ہوں گے انشاءاللہ۔ کل کا جلسہ کوئی بہت بڑا جلسہ نہیں ہوگا،
ہم تو سمجھتے ہیں کہ 10:30 بجے تک کل ختم ہو جانا چاہیے جلسہ، دعائیں ہوں گی اور جو پرچے ہوں گے اور جو خاص خاص اعلانات ہوں گے وہ کل کیے جائیں گے بہت ادب اور احترام کے ساتھ۔ حضرت مولانا افضال الرحمن صاحب کی خدمت میں درخواست ہے حضرت تشریف لائیں اور ہم کو مستفید فرمائیں۔ ہاں انشاءاللہ ہم تو اور پہلے کرنا چاہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی سید الحبیب المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى وقادة التقى، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، شہدائے اسلام کے جلسوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ان جلسوں میں حضرات علماء کرام سے بڑی مفید اور بڑی قیمتی باتیں اصلاح کے تعلق سے، ایمانیات اور عقائد کے تعلق سے، اعمال کے تعلق سے اللہ پاک نے ہم سب کو اس کے سننے کی اور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جتنے بیانات ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو قبول فرما لے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی حاضری واقعہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے تعلق والے لوگ تھے، ایک مہمانوں کا ہجوم اچھا خاصا، ان کو بھی حیرت ہو رہی تھی کہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے اور پھر چلے جا رہے ہیں سفر میں۔ بس ایک مختصر سی بات عرض کر دیں، ان جلسوں میں شرکت اور حاضری، دیکھیے ایک تو بیان کرنا ہے لیکن میں صرف شرکت اور حاضری کی بات کر رہا ہوں۔ ان جلسوں میں شرکت اور حاضری میں اپنی سعادت سمجھ کر کے آتا ہوں، بیان کی نیت سے تو کبھی آنا ہی نہیں ہوا۔ حضرت مولانا جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، جب بھی آنا ہوا استفادے ہی کی نیت سے آنا ہوا، اور آج بھی اسی بنیاد پر ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اور ان جلسوں کا جو تعلق ہم سے ہے، میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، بات لمبی ہو رہی، مختصر سے عرض کریں۔ آج ہمارے بھائی یہ حسن یہ ایئرپورٹ پہنچ گئے، ان کو دیکھتے ہی ایک منظر میرے سامنے آ گیا کہ میرے شیخ محی السنہ حضرت اقدس شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ جب حج سے واپس آتے اور لکھنؤ اترنا ہوتا تو حضرت مولانا تشریف لے جاتے، حضرت اطلاع کر دیتے تھے کہ میں آ رہا ہوں، تشریف لے جاتے اور ان جلسوں کی دعوت دیتے۔ حضرت کو اتنا اہتمام تھا کہ آنے کے بعد ملاقات پر پوچھتے کہ تم وہاں گئے کہ نہیں گئے۔ بہرحال خود حضرت مولانا نے مجھ سے، کہنے کی بات تو نہیں تھی لیکن بہرحال عرض کر دیں آپ سے، حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی نے اپنے انتقال سے کچھ پہلے مجھ سے ایک جملہ کہا تھا کہ آتے رہیے گا، یہ جملہ حضرت مولانا نے فرمایا تھا۔ بہرحال حاضری ہو گئی ہے، بیان تو میں نے کہا پہلے بھی ارادہ نہیں تھا، اب رجسٹر حاضری میں آ گئے ہیں، انشاءاللہ کافی ہمارے لیے۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اسی کے تعلق سے چند باتیں انشاءاللہ 11:30 سے پہلے بات پوری بھی کر دیں گے ہم۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان جلسوں کا خاص موضوع حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ، ان کے فضائل، ان کے مناقب، اور اسی کے ساتھ ساتھ
ان کے سلسلے میں جو کیچڑ اچھالا جاتا ہے اس کے سلسلے میں اس کے تحفظ، یہ ایک خاص مشن ہے ان جلسوں کا، اور بھی دیگر موضوعات پر بات چلتی۔ ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے، ہم حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ کسی کی ضد میں، کسی کو چڑھانے کے لیے یا کسی کی مخالفت پر نہیں ہے، بلکہ حضرات صحابہ کرام سے تعلق ہماری دینی ضرورت ہے، ہماری ایمانی ضرورت ہے۔ حضرات صحابہ سے اگر تعلق ہوگا تو ایمان معتبر ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ صحابہ سے تعلق ہوگا، نبی پاک سے تعلق رہے گا۔ نبی پاک سے تعلق کی علامت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت صحابہ سے محبت کرنا اور صحابہ کا ذکر کرنا۔ ہم حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ، ان سے ساتھ وابستگی، ہماری دینی ضرورت یہ ہے کہ پورے دین کا دار و مدار حضرات صحابہ کرام پر ہے۔ دیکھیے، یہ جو دین ہے یہ عقل کی بنیاد پر نہیں ہے، فہم کی بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پر، ذکاوت و ذہانت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اس دین کی بنیاد نقل پر ہے۔ نقل کا مطلب یہ کہ اس دین کی بنیاد وحی پر ہے، اور وہ وحی آئی ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پورا کا پورا دین ہم تک جو پہنچا ہے وہ حضرات صحابہ کرام کے واسطے اور ذریعے سے ملا ہے۔ سب حضرات جانتے ہیں نقل جو چیز ہو کر کے آتی ہے اس میں دار و مدار اور بنیاد اس پر ہے جو نقل کرنے والا ہے۔ اگر نقل کرنے والا غیر معتبر ہو جائے، اس کا اعتبار ختم ہو جائے تو جو چیز ہے وہ اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے ہم کو جو دین دیا ہے اس میں دو واسطے ہیں۔ ایک واسطہ سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کو بنایا گیا، یہ واسطہ ہے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان واسطہ ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ جس طرح ملائکہ میں اللہ پاک نے اپنے اور نبی کے درمیان واسطہ حضرت جبریل کا انتخاب کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک نے نبی پاک اور امت کے درمیان واسطہ اور ذریعہ حضرات صحابہ کرام کو بنایا۔ اور قرآن مجید میں حضرت جبریل علیہ السلام کی جو صفات قرآن نے ذکر کی ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک بڑے کام کی بات لکھی ہے کہ وہ ساری صفات اللہ پاک نے حضرات صحابہ کرام کو نبی پاک کی صحبت کی برکت سے وہ عطا فرما رکھی تھی۔ کیوں عطا فرمایا؟ تاکہ دنیا انسانیت کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام میرے اور نبی کے درمیان قابل اعتماد، قابل اعتبار واسطہ ہیں، اسی طرح امت اور نبی پاک کے درمیان حضرت صحابہ کرام یہ معتبر اور مستند واسطہ ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو رشتہ رکھنا ہے، تعلق رکھنا ہے اور لائے ہوئے دین پر اعتبار رکھنا ہے تو ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اعتبار، ان پر اعتقاد، ان کو ثقہ ماننا، مستند ماننا، محبت کرنا، دل میں عظمت ہونا جتنی زیادہ ہوگی اتنا دین ہمارا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اس موقع پر ایک بات عرض کریں، بعض لوگ حضرات صحابہ کرام کو تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں اور دکھلاتے ہیں۔ بس مختصر سا عرض کرتے چلیں، حضرات صحابہ کرام ہم کو تاریخ کے ذریعے سے نہیں ملے ہیں،
صحابہ ہم کو ملے ہیں وحی کے ذریعے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تاریخ کوئی شرعی اعتبار سے کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے، دلیل و حجت ہمارے لیے وحی ہے، شریعت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا تاریخ کی روشنی میں پھر اللہ پاک نے جن کو سند دے دی اپنی رضا کی، اپنی خوشنودی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اب سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ مجھے یاد آیا مظاہر العلوم سہارنپور کے ابھی جو صدر المدرسین شیخ الحدیث حضرت مولانا سید عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، میں اس کو اپنے سادے الفاظ میں عرض کروں۔ یہ محدثین میں جرح اور تعدیل کا کہ جو ضوابط ہیں، فرمائے صحابہ کی شخصیت اس سے بالا تر ہے، وہ اس میں آتے ہی نہیں ہے۔ لہذا کوئی آدمی اس قسم کی حماقت نہ کرے کہ صحابہ کرام کے لیے اصول اور ضوابط بھی، کیوں؟ اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے ان کی عدالت کا، دیانت کا، امانت کا، تقوی کا سب تذکرہ فرما دیا ہے، لہذا ہم کو بالکل مطمئن کر دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، حضرات صحابہ کرام، حضرت مفتی سلمان صاحب نے ابھی حضرات خلفائے راشدین کے فضائل، ان کے مناقب بتائے، تو اس سلسلے میں حکمہ کی ایک بات مجھے یاد آئی، میں اس کی تفصیل نہیں عرض کروں گا، مختصراً یہ ہمارے یہاں جو تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، حکمہ نے ایک بہت کام کی بات لکھی ہے، اور حضرات علماء کرام کی خدمت میں اتنی درخواست ہے، جلدی نہ کریں گے، خوب غور کر لیں گے تب اس پر فیصلہ کریں گے وہ۔ ہاں، اور یہاں ہم کیوں بیان کر رہے ہیں یہ بھی عرض کر دیں، ہم اللہ پاک کی توفیق سے جو ذہن میں آتا، پہلے میں حضرت مولانا کے سامنے وہ سبق یہاں آ کے سنا دیتا تھا، اور اس لیے سنایا کرتا تھا تاکہ اگر ساتھ ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ نہ اصلاح ہو جائے گی ہماری، اسی لیے ہم اس کو پھر یہاں دہرا رہے ہیں۔ دیکھیے، خلفائے راشدین کی خلافت اور ان کے مراتب، ان کے درجات پر کچھ تذکرہ نہیں کرنا، صرف یہ کرنا ہے کہ اللہ پاک نے تیسرے کلمے میں جو کلمات ذکر فرمائے ہیں، یہ چاروں خلفائے راشدین کے ذوق اور ان کے مزاج، ان کی قلبی کیفیت کو اللہ پاک نے ذکر کر دیا ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے اس وقت بالکل عرض کرنے کا۔ سبحان اللہ، یہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس میں بیان کی ہے۔ الحمدللہ، اس میں سیدنا حضرت فاروق اعظم کی شان بیان فرمائی، اور لا الہ الا اللہ، اس میں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان کا ذوق بیان کیا ہے، اور اللہ اکبر میں سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذوق بیان کیا، اور اخیر میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ پاک نے بیان کیا کہ یہ چیز ان کی عطا نہیں ہے، یہ میری عطا ہے اور میرا فضل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے یہ ذوق ان کو ملا ہے۔ اچھا، اب آپ ایک بات یہ بتائیے، گلاب کی خوشبو ہو اور گلاب نہ رہے؟ نہیں، اگر خوشبو ہے تو گلاب رہے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کے پاکیزہ ذوق کو جب اس میں ذکر کر دیا ہے تو جو ذوق والے لوگ ہیں ان کا تذکرہ بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ تو حضرات خلفائے راشدین کے تعلق سے یہ بات حضرت مفتی سلمان صاحب نے چونکہ کہی تھی تو میں نے کہا کہ اس کا تکملہ ہو جائے کہ اس میں حضرات خلفائے، اب آپ بتائیے پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، یہ قیامت تک رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا۔ جب تبدیل نہیں ہوگا تو اس کلمے میں خلفائے راشدین کا جو پاکیزہ ذوق ہے، مزاج ہے، یہ چلتا رہے گا۔ جب وہ چلے گا تو ان کا بھی تذکرہ رہے گا اور وہ بھی باقی رہیں گے اس میں۔ اسی کے ساتھ ایک اور چیز عرض کریں آپ سے، وقت ہو گیا، ان بھائی نے کہا ہے کہ 11:30 سے پہلے ہونا ہے، بس چھوڑیے۔ وہ میں نے آیت جو پڑھی ہے اس میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے لوگو
اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس وقت ہم صرف توجہ دلانے کے لیے عرض کر رہے ہیں، ایمان اور عقیدہ اس کا درست ہونا حقیقتاً یقیناً ضروری ہے، لیکن آپ یہ بتائیے اگر جڑ صرف رہے تو کیا درخت کارآمد ہوگا وہ؟ جی نہیں، صرف جڑ کافی نہیں ہے، جڑ کے ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے اندر شاخ ہو، اس کے اندر جو جناب اس کا پورا تنا ہو، اس میں پتے ہوں، اس میں پھول ہو، پھل ہو، تب کہا جائے کہ درخت ہے۔ اسی طریقے صرف عقیدے ہوں اور آگے بڑھ کے عرض کریں حضرات صحابہ کرام کی محبت اور عظمت اور عقیدت ہو، اس کا تقاضا سب سے بڑا یہ ہے صحابہ والا رنگ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، صحابہ والی زندگی ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور صحابہ کرام کی زندگی میں جو رنگ آیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، آپ کی سنتوں کا، آپ کی ایک ایک اداؤں پر مر مٹنا، یہ صحابہ کا ذوق تھا، صحابہ کا مزاج تھا، بلکہ صحیح معنوں میں صحابہ کا یہ سرمایہ تھا، صحابہ کرام کی یہ کمائی تھی، اور پوری امت کا سرمایہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام زندگی ہے یہ ہم سب کا سرمایہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک سنتیں، ایک ایک ادائیں، آپ کا ایک ایک عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جب تک یہ امت مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑے رہے گی، یاد رکھیے اللہ پاک اس کی حفاظت کا، اس کی ترقی کا، اس کی عزت کا سب انتظام کرے گا۔ مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، امت کی بقا دو چیزوں پر ہے، ایک امت کی بقا ہے اللہ سے تعلق کا مضبوط ہونا، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔ میں ان آیات کی نہ اس وقت تلاوت کروں گا، نہ اس کا میں تذکرہ کروں گا، خلاصے کے طور پر صرف عرض کیا یہ دو چیزیں اگر امت میں آئیں کہ اللہ کا تعلق، اور اللہ کا تعلق کیا ہے، اللہ پاک کا حق اور اس تعلق کا تقاضا کیا ہے، ان سب کو نچوڑ کر میں یہ عرض کروں امت کا مزاج اپنی کوتاہیوں کا، اپنی کمیوں کا، جو گناہ، جو معصیت، جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس پر استغفار کرنا، اس پر توبہ کرنا، یہ حق ہے اللہ پاک کا۔ دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو نظام زندگی ہے اس نظام کے موافق زندگی گزارنا۔ دیکھیے ہمارا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور کو رحمت بنا کر کے بھیجا، یہ ہے کہ نہیں؟ جب آپ کی ذات گرامی رحمت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی سنتیں جو ہیں ان سے رحمت کا وجود ہوگا۔ جو امت، جو معاشرہ، جس سماج میں، جس قوم میں 100% سنتیں زندہ ہوں گی، سنتوں پر عمل ہوگا، اللہ کی رحمت ہی رحمت اس کے اوپر آئے گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا۔ قرآن مجید نے ایک موقع پر ذکر کیا ہے، دعا کی تھی کہ ہم کو عذاب دے دیجیے آپ، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ موجود ہیں، ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ مفسرین نے یہ لکھا ہر ایک کا ایک وقت ہوتا ہے، اللہ پاک نے اپنے حبیب کو بلا لیا ہے، لہٰذا اب امت کے لیے سنتوں پر عمل کرنا، گویا نبی پاک کی حیات مبارکہ کی جو برکتیں تھیں وہ بھی اس کو ملتی رہیں گی، اس لیے سنتوں کا اہتمام، سنتوں پر عمل کرنا اور سنتوں والی زندگی ہماری ہونا، اور ایسی زندگی ہو بس کوئی اگر ہم کو دیکھے تو پھر یہ نہ پوچھے کہ آپ کون ہیں، آپ کا کیا نام ہے، ہماری زندگی پر سنت کا رنگ اتنا آ جائے کہ کوئی اگر دور سے بھی دیکھے تو یہ کہہ دے کہ یہ غلام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھیے جو لوگ نشہ کرتے ہیں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں میں، جو لوگ نشہ کرتے ہیں آپ بتائیے کیا انہیں اعلان کرنا پڑتا ہے کہ ہم نشہ کر کے آئے؟ نہیں، وہ نشہ جتنا اثر ہوتا ہے اس اثر کے ساتھ ساتھ
اس کی نقل و حرکت، چال ڈھال، کبھی ادھر گر رہا کبھی ادھر گر رہا، اتار چڑھاؤ بتا دیا کرتا ہے کہ یہ کام وہ کر کے آیا ہے۔ اللہ پاک سنتوں کی محبت اور عشق ہمارے رگ و ریشے میں ایسا ہی پیوست کر دے، ہماری نقل و حرکت سے، چال ڈھال سے، نشست و برخاست سے، معاشرت سے سنتوں کے انوارات ٹپک رہے ہوں۔ اور جس امت میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے وہ معاشرہ اور وہ ماحول سنت کے انوارات سے جگمگانے لگتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ دوسری چیز میں نے عرض کی ہے جو ظاہر ہے، وہ کیا ہے؟ ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، اللہ کی ناراضگی عذاب آتا ہے، اس سے پناہ، اس سے بچنا، اپنی حفاظت کرنا، اور اگر ہو جائے فوراً توبہ اور استغفار کرنا۔ آپ کو پتہ ہے توبہ کتنی بڑی چیز، آخری لفظ یہ سن لیے بات ختم کر رہے ہیں۔ دیکھیے دنیا کی بڑی سے بڑی عدالت مجرم کو اگر معاف کرتی ہے تو کبھی معاف کرنے کے بعد اس کو اپنا چہیتا اور محبوب نہیں بناتی، لیکن اللہ ایسا کریم ہے کہ اگر کوئی استغفار و توبہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، فرمایا التائب حبیب اللہ، تم گنہگار تھے، تم مجرم تھے، تم نے توبہ کر لی ہے، تم ہمارے چہیتے اور محبوب ہو گئے ہو۔ یہ اللہ پاک کی گویا عنایت اور فضل ہوتا ہے کہ آدمی استغفار کرتا ہے۔ تو میں نے مختصراً 3 باتیں عرض کر دیں۔ ایک تو یہ عرض کیا حضرات صحابہ کرام سے محبت اور عقیدت یہ ہماری دینی ضرورت، اجمالاً عرض کیا، تفصیل لمبی۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ ہم سب کو یہ ارادے کرنا ہے اور ان جلسوں کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنی زندگی سنت و شریعت کے سانچے میں ڈھالیں۔ اور تیسری چیز یہ عرض کی ہے کہ ہم سب اپنی کوتاہیوں پر نظر کرنا اور پھر اس کی تلافی کر کے استغفار و توبہ کرنا۔ اللہ پاک میری ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا دعا کر فرمائیں گے مولانا، اور کل انشاءاللہ تعالی جلسہ کچھ پہلے شروع ہوگا اور جلدی ختم کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ حضرات تشریف لائیے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصلی اللہ علی النبی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اے بھائی دعا روک کر کے مسافے والا مسئلہ میں شروع کرا دینا، کیوں سوچے حج سے آئے ہوئے تو۔ ہاں حضرت مولانا تھکے ہوئے ہیں، سفر سے آئے ہیں، اور ہماری درخواست ہے اور بہت پرزور طریقے سے میں کہتا ہوں کہ کوئی تکلیف نہ ہو بالکل، اور حضرت دعا کریں گے۔ اور حضرت سے میری سفارش ہے کہ محمد عمر صاحب کے بھائی جن کی حالت بڑی سیریس ہے اس وقت، ان کے لیے بھی دعا فرما دیں، مسافہ کوئی صاحب نہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے مولا کریم یہاں کے ہونے والے پروگراموں کو، اے اللہ اس سے تعلق رکھنے والے دیگر جتنے پروگرام دینی ہو رہے، اے کریم اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کے فیض کو عام سے عام فرما دے۔ اے مولا کریم یہ ذریعہ بنا دے معروف کے وجود میں آنے کا اور منکرات کے مٹنے کا۔ اللہ اس کو ذریعہ بنا دے ہماری اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہو جانے کا۔ اے کریم اپنے کرم سے پوری امت کو ہر لائن کی خیر مقدر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر شر سے پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اے اللہ ان جلسوں کے جتنے بانی ہیں، اے اللہ ان سب کو ہماری طرف سے بہترین جزا نصیب فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹ پر کروٹ رحمتیں ان پر نازل فرما۔ جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب کو پوری امت کی طرف سے بہترین جزا نصیب فرما۔ اے اللہ اس چمن کو سدا بہار رہنے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ خزاں سے اس کی پوری حفاظت فرما۔ جن
لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، یا وہ متوقع ہیں، کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، اے اللہ سب کی ضرورتوں کو آپ خوب اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں، اپنے کرم سے، فضل سے تمام ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری فرما۔ بالخصوص محمد عمر جو یہاں کے طالب علم ہیں، ان کے بھائی کی طبیعت زیادہ ناساز ہو رہی ہے، اے اللہ ان کو صحت و شفا نصیب فرما۔ اے کریم اپنے کرم سے، فضل سے ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔